بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جا کر بس گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد جب دنیا میں جا کر پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرنے لگی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کی طرف راغب ہوگے۔ اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں اور اس پر معافی بھی طلب کر لیتے ہیں۔ مگر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ہمیں زمین پر ان لوگوں کی جگہ بھیج دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری جماعت کے 2 اعلیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجا جائے گا اور ان کو انسانی کمزوریاں بھی دی جائیں گی۔ ان فرشتوں کی جماعت میں سے 2 اعلیٰ اور برگزیدہ فرشتوں کو چنا گیا اور انہیں انسانی کمزوریاں دے کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ان دونوں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہاں تو ناظرین، دنیا میں جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ عورت کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت اللہ کے حکم سے شہر بابل میں اتارے گئے۔ یہ دونوں فرشتے جادو کا علم جانتے تھے اور لوگ ان کے پاس جادو کا علم سیکھنے کے لیے آئے کرتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور مشہور اور معروف بن گئے تھے۔ یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ جادو ایک برا گناہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر لوگوں کے اصرار کرنے پر یہ انہیں جادو سکھا دیتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی قسمت خراب تھی کہ ایک دن ان کا سامنا زہرا نامی عورت سے ہوا۔ یہ عورت بہت ہی حسین و جمیل تھی اور اس کے حسن کے چرچے ہر جگہ ہوا کرتے تھے۔ زہرا کے حسن کا جادو ان دونوں فرشتوں پر بھی چل گیا تھا اور یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا ان دونوں سے اسم اعظم سیکھنا چاہتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اسے اسم اعظم نہیں سکھانا چاہتے تھے، اسی لیے ان دونوں نے انکار کر دیا۔ مگر زہرا کے حسن نے ان دونوں فرشتوں پر جادو کر رکھا تھا۔ ان دونوں فرشتوں نے زہرا کو زنا کرنے کے لیے کہا تو زہرا نے ان دونوں فرشتوں سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زنا کروں تو تم شرک کرو گے تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی۔ مگر ہاروت اور ماروت نے کہا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر زہرا نے ان سے کہا کہ وہ میرے شوہر کو قتل کر دیں گے تو میں تمہاری بن جاؤں گی اور جیسا تم چاہو گے ویسا میں کروں گی۔ مگر ہاروت اور ماروت نے اس کام کو بھی کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی بے گناہ کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر آخرکار زہرا جب ہر ترکیب آزما چکی تھی تو زہرا شراب لے کر ان کے سامنے آئی اور زہرا نے ان سے کہا کہ اگر تم شراب پیو گے تو میں تمہارے لیے تیار ہوں، جو تم چاہو گے ویسا میں کروں گی۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے،
शराब पीना कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। ये दोनों फरिश्ते शराब पी गए। शराब पीकर जब मदहोश हो गए और जब इनको इतनी होश न रही कि वो क्या कर रहे हैं, तो ज़हरा ने इनसे अपने बुत के सजदे भी करवाए थे और मदहोशी की हालत में हारूत और मारूत ने इसके साथ जिनाह भी किया था। जब इसका शौहर ऊपर से आ गया तो हारूत और मारूत ने इसके शौहर को भी कत्ल कर दिया था। जब हारूत और मारूत होश में आए तो ज़हरा ने इनसे कहा कि जिन कामों को तुमने करने से इनकार किया हुआ था, शराब के नशे में मदहोश होने के बाद तुमने इनमें से किसी एक काम को भी नहीं छोड़ा है। ज़हरा ने हारूत और मारूत से नशे की हालत में इसमें आज़म को भी सीख लिया था और इनके होश में आने के बाद इसमें आज़म पढ़कर आसमान पर चली गई थी। तो अल्लाह ताला ने इसकी रूह को रास्ते में ही कब्ज़ कर लिया था। फिर अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को दुनिया की सज़ा और आखिरत के अज़ाब में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया था। तो इन फरिश्तों ने दुनिया की सज़ा को चुना, क्योंकि इन्हें पता था कि दुनिया कुछ सालों की है, मगर दुनिया के बाद आखिरत ता हयात रहने वाली है। और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दौर में हारूत और मारूत को बाबल के कुएं में उल्टा लटकाया गया था। इस कुएं में आग भड़क रही है और फरिश्ते हर वक्त इनको कोड़े मारते रहते हैं और प्यास से इनकी जुबान बाहर निकली हुई है। और ये किस्सा मसनद इमाम अहमद और दीगर कुतुब अहादीस में भी मिलता है। हारूत और मारूत के हशर से इबरत पाकर बाकी फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और ज़मीन वालों खताकार इंसानों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। तो ये किस्सा बयान करने का मकसद ये वाज़ह करना है कि मर्द क्या चीज़ है। औरत के हुस्न की तपश से तो बड़े बड़े नेकोकारों फरिश्ते बहक जाते हैं और रूह ज़मीन पर इतनी हुकूमत बनाने की बजाय बाइबल में उल्टे लटके हुए हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।